اس قسم کے ڈائلاگ ہوتے ہیں نا، ان سے کبھی بھی بالکل بھی متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سامنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ شک کا موقع نہ دے آپ کو. ایک آدمی آپ کے لاکر کے گرد گھوم رہا ہے نا، جیب میں یوں کر کے جھانک رہا ہے، آپ کو تو خطرہ ہوگا کہ یہ جیب کترا ہے. اب آپ اپنی جیب کو کی زپ بند کر رہے ہو اور اس کو بول رہے ادھر جا کے بیٹھ کر شک کر رہے ہو. مشکل بھائی، شک کا موقع کس نے دیا ہے؟ یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں جن سے کبھی بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی سے پلاٹ کا سودا کر رہے ہو، قرآن نے کہا کہ ریٹرن جتنے بھی خرید و فروخت کے بڑے معاملات ہوتے ہیں لکھ کے ہونے چاہیے. زبان سے نہیں چلیں گے، یہ لکھ کے ہونے چاہیے، ریٹرن میں ہونے چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہو، او بھائی لکھو یار میری زبان پہ اعتماد نہیں ہے، تو ایسے موقع پہ آپ نے پتا کیا کہنا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بولے بالکل بھی ہمیں آپ پر آپ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں. میں نہیں کہہ رہا بیویوں پہ خام خواہ میں شک کرنا شروع کر دیں گھٹیا لوگوں کی طرح جا کے نا، جیسے بعض سسرال والے دمادوں کے فریج جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے اندر. تو یہ بڑا گھٹیا پن ہے. خام خواہ میں بیگم کے موبائل بلا وجہ چیک کرنا، اس کے کمپیوٹر میں گھسنا، یہ گھٹیا پن ہے. لیکن اگر واقعتاً کوئی قرائن سے پتہ چل رہا ہے، کوئی شک ہو رہا ہے کہ یار یہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، کوئی بہت، تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے. گھر اسی طرح ٹوٹتے ہیں. اسی طرح میاں کے موبائل میں بھی گھسنا جائز نہیں ہے عورت کے لیے. کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن میاں صاحب آتے ہیں اور گھنٹوں ایسے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اپنی والدہ سے بات کر رہا ہوں، امی سے. اتنا اچھا میاں یار اپنی ماں سے گھنٹوں ہنس کے بات کر رہا ہے. عورت کو شک ہوتا ہے. پھر اگر وہ کہتی ہے مجھے موبائل دکھاؤ، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنا نیک آدمی مجھ پہ شک. تو بیگم کو چاہیے کہہ دے آپ نیک اپنے ابا کے لیے ہوں گے، آپ نے شک کا موقع مجھے دیا ہے. اور خاص طور پر مفتی طارق مسعود کے بیان بھی سنتے ہو اور اس کے بعد شادیوں کی باتیں بھی کرتے ہو اور پھر موبائل بھی یوں کر کے چھپاتے ہو. حقیقت بعض عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ فون کہتی ہیں ہمارے میاں فون دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے جیسے میں آتی ہوں نا یوں کر لیتے ہیں، ایسے کر کے نا، ایسے جیسے پتہ ہی نہیں کہ یوں کر کے نا، جیسے کوئی تھا ہی نہیں. جب ایسا کام ہوگا تو عورت کو حق ہے نا کہ دیکھے بھائی بولتے کیوں نہیں بھائی، حق ہے نا اس کو کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے، بھائی یہ کیا ہے. موبائل سے اتنی طلاقیں ہوئی ہیں نا، جو اتنی بدگمانیاں گھروں میں پھیلی ہیں، اتنی بدگمانی. بیگم نے یوں چھپا دیا تو آدمی کو شک شروع ہے، پتہ نہیں کیوں چھپا رہی ہے بھائی. میاں یوں کر کے چھپا رہا ہے تو عورت کو شک ہوگا. تو ایسا کام کر کیوں رہے ہو بھائی؟ اول تو ہم جو آپ کو 4 کی ترغیب دیتے ہیں اس طریقے سے نہیں دیتے کہ آپ سیٹنگیں شروع کر دیں. تو جیسے پہلی تمیز سے، شریف لوگ پہلی بھی تمیز سے، تو ایسے ہی تمیز سے. تو جو بدگمانی کا موقع دیتا ہے نا، اس کے ذمے وہ خود اپنا کیریکٹر خراب کر رہا ہے آپ کے سامنے. خام خواہ میں کسی کو کسی کی تفتیش کی اجازت نہیں ہے، جیبوں میں گھسنے کی، گھروں میں گھسنے کی، موبائلوں میں گھسنے کی، یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن جس کا آپ کے ساتھ معاملہ ہے اس کو آپ نے جب خود شک کا موقع دیا ہے تو پھر وہ سوال پوچھنے کا حق رکھتا بھی ہے، رکھتی بھی ہے. پھر یہ کہنا کہ جی ایسے بہت گھر تباہ ہوئے ہیں، شوہر شروع میں پکڑا جاتا یہاں تک نوبت نہ پہنچتی، لیکن شروع میں اس نے ڈائلاگ مارے کہ مجھ پہ شک کر رہی ہو. بیگم ڈر گئی، ہائے بیچارہ اتنا نیک آدمی، اس پہ تو شک بنتا ہی نہیں ہے. اس طرح میاں نے پکڑا تو کچھ نہیں بھائی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے، وہ آپ کی زوجہ تھیں. ایک صحابی گزرے، انہوں نے دور سے دیکھا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، فرمایا میری زوجہ ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہ کون شک کر سکتا ہے؟ تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدگمانی کے موقع سے بچایا ان کو، خود بچایا ان کو بدگمانی کے موقع سے. اس میں در سے آنے والی امت کے لیے کہ کوئی اتنا نیک پرہیزگار اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میرے اوپر انگلی اٹھ ہی نہیں سکتی، ہم تو بہت نیک ہیں.
ہمارے پیر صاحب اتنے نیک ہیں کہ بند کمرے میں الگ خاتون کو بٹھا کے باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ یہ بیٹی بنا کے ہی سمجھا رہے ہوں گے. وہ بزرگ کی ذمہ داری ہے بتائے لوگوں کو کہ بھائی کون ہے یہ میری, میں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے. ایسے پیر چل رہے ہیں مارکیٹ میں کہ مریدنی کو دروازہ بند کر کے بٹھایا ہے, اس سے بات چیت کر رہے ہیں, اور جو باقی مرید ہیں ان کو شک کرنے کی اجازت بولو نہیں. ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بند کمرے میں نہیں تھے, کھلی جگہ پہ تھے لیکن تنہائی میں, تو آپ نے بدگمانی دور کی. تو یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بدگمانی کا موقع دیں گے اور جب کوئی تفتیش کرنا چاہے تو فوراً کہیں گے آپ ہم پہ شک کیوں کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی جو کھیتی ہے نا وہ اوندھے منہ انسانوں کو جہنم میں ڈالے گی. اچھا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ خواتین میں جو زیادہ فالٹ ہوتا ہے وہ ناشکری کا اور مرد میں بد اخلاقی کا. جو گھروں میں زیادہ 100% نہیں, زیادہ جو گھروں میں مسائل چل رہے ہیں نا, مرد تمیز سے بات نہیں کرتا, غصہ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ, اور ذرا ذرا سی بات پہ ایک دم جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہوا ہو. اور عورت میں جو بڑا فالٹ ہے, جو حدیث سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے پر بھی, زیادہ تر, سب نہیں بھائی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ, ناشکری. وہی ہے نا کہ یار تم یورپ میں دیکھو یار, آدھے مرد 5 روپے خرچ نہیں کر رہا وہاں پہ. تمہارا میاں تمہیں گھر لے کے دیا ہوا ہے, تمہاری عزت ہے اس کی وجہ سے, تم میاں والی کہلا رہی ہو. کسی نے کہا کہ عمران خان کا تعلق میاں والی سے ہے, تو بیوی بھی میاں والی لے کر آیا ہے. مطلب یہ کہ جس کا پہلے میاں تھا. تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں ادھر کدھر چلا گیا. تو خواتین میں جو زیادہ تر بڑا فالٹ ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری. اصل میں انسان ناشکری پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ جب وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے. اپنے سے کمتر کو دیکھو گے نا تو شکر کی توفیق ملے گی. جو خواتین میاؤں کی ناشکری کرتے ہیں نا, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں دیا ہے, تو بھائی اپنے سے جھگیوں میں جا کے دیکھو, کمتر عورتوں کو دیکھو. بہت سے غریب گھروں میں عورتیں مار بھی کھاتی ہیں, مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں. وہ مرد اپنی بیویوں سے کام بھی لیتے ہیں, یعنی گھروں کی صفائی کا. یہ بیچاری بعض ماسیاں بڑی بڑی مظلوم ہوتی ہیں, اور بھی ان سے کام بھی, خدمت بھی لینا, اور یعنی کما بھی کے بھی وہی لا رہی ہیں, اور مارتی پیٹتی بھی ہیں, کہیں جا نہیں سکتی, کہیں ٹھکانہ نہیں ہے ان کا. تو آپ کو اللہ نے میاں دے دیا ایک عدد جو آپ کے نان نفقے کا, بیسک نان نفقہ ضروری ہے نا مرد پہ. باقی تو غریبی ہیں, غریبی تو جتنی اچھی ہو اچھا ہے, لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا. اب میاں ہفتے میں ایک دفعہ آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے, یہ غریبی ہے, یہ مرد پہ واجب نہیں ہے. سال میں 4 جوڑے مرد پر لازم ہے کہ وہ لے کے دے بیوی کو, 4 جوڑے. 5واں شوہر پہ لازم نہیں ہے, لیکن میاں بنا کے دے رہا ہوتا ہے 10, اور دینا چاہیے, اچھی بات ہے. ہاں وہ 4 جوڑے کس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے؟ وہ اس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے جس کا بیوی جس گھر سے آئی ہے. عورت کا جو خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے نا, اس اسٹینڈرڈ کے آپ سال میں 4 جوڑے لازم ہیں مرد پر. لیکن میاں اکثر بولتے کیوں نہیں بھائی, بنا کے دے. یہ بعض علماء کہتے ہیں 3 واجب ہیں, لیکن گنجائش یعنی اور زیادہ اچھا سلوک ہو تو 4 واجب ہیں, اس سے زیادہ لازم تھوڑی ہے. لیکن بنا کے دیتے ہیں مرد, زیادہ ہی دے رہے ہوتے ہیں, اور دینا بھی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن عورت اس پہ لڑ نہیں سکتی. خواتین یہ سمجھتی ہے کہ غریبیاں ہمارا حق ہیں. آج اتوار ہے, آؤٹنگ کے لیے کیوں نہیں گئے, باہر ہوٹل پہ کھانا کیوں نہیں کھلایا. بھائی یہ محبت سے کہا جا سکتا ہے, اس میں آپ کے پاس لڑنے کا آپشن نہیں ہے. یہ غلط ہو جائے گا, پھر یہ زیادتی ہو جائے گی. غریبی آپ نے منگوا لی یار, ٹھیک ہے, غریبی لے آیا ہوٹل والا, آپ کہہ رہے ہو یار ایک اور لا دو. ہم تو کہتے ہیں ہوٹل والے سے یار روٹی بیوہ ہو گئی ہے, بچ گئی ہے نا روٹی, وہ سالن لا دے, تھوڑا سا صاف کر لے گا. لیکن اگر ہوٹل والا نہیں لا رہا, آپ جاؤ, بھائی تو دے گا کہ نہیں دے گا. ہوٹل والا بھائی چل نکل یہاں سے, تو میرا باپ ہے. تو یہ مسئلہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ خواتین کیا کرنے لگی ہیں, وہ بہت سی چیزوں کا اپنا رائٹ سمجھنے لگی ہیں. اب پراپر طریقے سے 3 ٹائم کا کھانا مرد کے ذمے ہے. ناشتہ ہو گیا, دوپہر کھانا ہو گیا, وہ اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو, اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو.
ڈیفینس سے آپ لڑکی لے کر آئے ہو اور اس کو روزانہ مسور کی دال کھلا رہے ہو تو یہ اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں. ہاں کسی غریب علاقے سے لائے ہو تو مسور کی دال بھی اسٹینڈرڈ ہے, اس میں تھوڑا تڑکا لگا دیا, ٹماٹر ڈال دیا. تو جو جس گھر سے وہ آئی ہے اس کے 3 ٹائم پہ, صحیح ہے نا. اس سے زیادہ گریوی ہے, کرنا چاہیے, لیکن لڑائی اس پہ بولتے کیوں نہیں بنتی. اس پہ عورتیں لڑ رہی ہیں. میاں کے پاس گاڑی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بیگم کہیں بھی جانا ہوتا ہے اس نے, اگر میاں کے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو بہتر ہے خود چھوڑ کے آ جائے بھائی جہاں بھی جانا ہے. ٹیکسی کا کرایہ دے دیا, رکشے کا کرایہ دے دیا, ٹھیک ہے. گاڑی خرید کے دینا لازم, بولو نا بھائی کیا ہو گیا, اس پہ لڑائی ہو رہی ہے, مجھے گاڑی لے کے دو, مجھے